اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ یہاں سے پہلے حصے کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ یہ 141 نمبر آیت تک ہوگا۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ دلیل نقلی کے طور پر بنی اسرائیل کو دعوت دینے کے لیے دین ابراہیمی کی طرف دلیل نقلی ہے۔ 3 مقاصد کے لیے یہ دلیل ہے۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ صاف کیا شرک سے، تو تم لوگ شرک کیوں کرتے ہو اور بیت اللہ کو حق کیوں نہیں مانتے؟ دوسرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری نبی علیہ السلام کے لیے دعا مانگی تھی، کیوں انہیں تم حق نہیں مانتے؟ اور نمبر 3 یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی وصیت کی تھی، تو تم لوگ توحید کیوں نہیں مانتے؟ اور 5 مزید باتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، اور 7 بار ڈانٹ ہے۔ یہاں اس آیت میں پہلی بات ہے جو شان ابراہیمی کا تذکرہ ہے، ایک تکمیل کلمات اور دوسرے ان کی امامت اور تیسری نبوت ان کی اولاد میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ قال ومن ذریتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ينال عهد الظالمین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، البتہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا۔ کلمات سے مراد وہ امتحانات ہیں جو جگہ جگہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ نمرود سے محاجہ، قوم سے محاجہ، والد کو دعوت آگ میں ڈالنا اور بیٹے کو ذبح کرنے سے امتحان وغیرہ۔ امامت سے مراد نبوت ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے قبل گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ الظالمین سے مراد گناہگار لوگ ہیں، عہد سے مراد نبوت ہے۔ آیت نمبر 125۔ دوسری بات ہے اس میں بیت اللہ کی عظیم شان 3 طریقوں سے مثابتاً، امناً، مصلی یعنی مقام ابراہیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرمایا مقام ابراہیم علیہ السلام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ مثابتاً، ثواب حاصل کرنے کی جگہ یا لوگوں کے آنے جانے کا مرجع یعنی جگہ۔ امناً سے مراد حرمت یعنی حرم مکہ کا ہے، خون بہانا، گوشت کاٹنا وغیرہ ادھر منع ہے، عبادت اس میں امن کا سبب ہے عذاب الہی سے۔ مقام ابراہیم، اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ مصلی سے مراد 2 رکعت نفل ہے۔ طواف پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے ساتھ یا اس سے مقام صفا و مروہ، منی، مزدلفہ، عرفہ، ملتزم اور حجر اسود وغیرہ ہے۔ مصلی سے مراد دعائیں مانگنے کی جگہ بھی ہے۔ ان طاہرہ مراد اس سے ظاہری صفائی ہے، نجاسات سے، اور معنوی صفائی یعنی شرک و بدعت سے۔ یہ 3 عبادات صرف بیت اللہ کے ساتھ متعلق ہے۔ نمبر 1 طواف جو کہیں دوسری جگہ نہیں ہو سکتی، دوسرا اعتکاف تو ہر مسجد میں ہو جائے گا مگر ادھر بہت اہم ہے، اور تیسری رکوع سجدہ بطور قبلہ ادھر خاص ہے۔ 126 نمبر آیت، اس میں تیسری بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکے کے بارے میں اور اہل مکہ کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں کو پلوں سے رزق دے جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير،
فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور جو کافر ہوگا سو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ فَمَتِّعُوهُ قَلِيلًا، تمام دنیا بہت تھوڑی اور چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اس طرح یہ سورہ ابراہیم 35 نمبر آیت میں بھی ہے۔ یہ دعا اس وقت مانگی تھی جب تک مکہ بالکل آباد نہیں تھا، اور یہ نکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ کے آبادی کے بعد کی ہے، تو اس لیے وہاں یعنی سورہ ابراہیم 35 نمبر آیت میں البلد معرفہ ہے۔ 127 نمبر آیت جو ہے اس آیت میں اور آنے والی دو آیات میں چوتھی بات ہے۔ تین دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی ہے، پہلے دعا قبولیت کے بارے میں، دوسری دعا دوام اسلام پر یعنی اسلام پر استقامت، اور تیسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دونوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر، بے شک تو ہے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ القواعد دلیل ہے کہ کعبہ پہلے تعمیر ہوئی تھی، دیواریں گر چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں دوبارہ اٹھائی، تعمیر نو کی اس کی، اور اسماعیل علیہ السلام مدد کرتے رہے ربنا تقبل آبادی کے دوران۔ دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے۔ 128 نمبر آیت اس آیت میں دوسری دعا ہے توحید پر ثابت قدمی کے لیے اور اجرائے توحید کے لیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمان بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرمان بردار بنا، اور ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ مناسک حج کے طریقے اور عام عبادات کے طریقوں کو بھی کہتے ہیں۔ ومن ذریتنا، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے جو عرب ہے، بنی اسرائیل نہیں ہے۔ 129 نمبر آیت اس آیت میں تیسری دعا اور ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا دوسرا مقصد ہے، اور آخری نبی علیہ السلام کی 3 صفات اور 3 امور ذکر ہے۔ 3 صفات یعنی نبی بشر اور امی رسول، اور 3 فرائض یعنی قرآن بیان کرنا، تعلیم قرآن اور سنت کی، اور تزکیہ صاف عقائد اور اخلاق کے ساتھ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب اور ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیج جو ان پر تیری آیاتیں پڑھے اور انہیں کتاب اور دانائی سکھائے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ عزیز اس میں تمام صفات کارسازی کے اور تصرف کے داخل ہے، حکیم اس میں تمام صفات علم کے داخل ہے، تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات کا خلاصہ ہے۔ فیہم ضمیر اس میں راجع ہے ذریتنا کو، تو دلیل ہے کہ نبی مکی عربی تھے۔ منہم ضمیر امت مسلمہ کی طرف راجع ہے، اس سے مراد ان کے جنس سے ہے یعنی بشر ہے۔ یتلو علیہم طریقہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہے، ویعلمہم یہ طریقہ تعلیم کے ساتھ ہے، اور نصاب قرآن اور سنت کو کہا، وَيُزَكِّيهِمْ یہ اثر تعلیم اور تبلیغ کا ہے، یعنی طریقے اعمال اور اخلاق کے سکھانے یعنی پریکٹیکل ہے۔ ایک ہے پڑھانا تو یہ ہے سکھانا۔ 130 اور 131 ان آیات میں 5ویں بات ہے تاکید کے لیے، ملت ابراہیم علیہ السلام اور ڈانٹ ہے اعراض کرنے والوں کے لیے، منہ پھیرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شرعی صفاحت کی تعریف ہے اس میں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے روگردانی کرے سوائے اس کے جو خود ہی احمق بنائے خود کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی بزرگی دیتی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ یہ علت ما قبل کا ہے، اور اصطفا پہلے ذکر کیا گیا ہے امامت سے۔ صالحین عمل صالح کی جگہ تو دنیا ہے، تو یہاں صالحین سے مراد فائزین کامیاب لوگ مراد ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اسے اس کے رب نے کہا فرمان بردار ہو جا یا مخلص بن جا، قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا میں
جہانوں کے پروردگار کا فرمان بردار ہوں یا اخلاص کرنے والا ہوں۔ اسلم اس سے مراد دوام اور استقامت ہے پورے اسلام پر۔ لرب العالمین اس وصف میں اشارہ ہے دلیل اسلمتو کی طرف۔ 132 نمبر آیت، اس میں تیسرا مقصد واقعہ سے ہے متعلق ہے۔ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے توحید کی نصیحت کی تھی، تو یہ ایک پرانا مسئلہ ہے۔ بہا میں ضمیر اسلمتو کی طرف راجع ہوگا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی بات یعنی توحید کی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین توحید چن لیا، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، عقیدہ توحید پر ہو۔ فلا تموتن، چونکہ کسی کو بھی موت کا وقت معلوم نہیں، تو اس سے مراد ہر حال میں اور ہر وقت میں، خوشی ہو یا غم ہو، دین اسلام پر استقامت ضروری ہے، آخری سانس تک موت آئے تو اسلام کے حالت میں آئے۔ 133 نمبر آیت، اس آیات میں پہلی ڈانٹ ہے اور ان کے سوال کا جواب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی یہودیت پر، تو اس کا جواب دیا گیا کہ تم لوگ حاضر نہیں تھے اس ٹائم، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ یعنی دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے اور ہم اسی کے فرمان بردار ہے۔ حضرہ سے مراد نزدیک یعنی قریب ہے۔ الموت علامات خاصہ مرگ کے ہیں، کیونکہ جب موت آ جائے تو پھر انسان تو باتیں نہیں کر سکتا۔ اذ قال لبنیہ، یہ تفصیل وصیت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ من بعد، میرے وفات کے بعد، آبائے کا اسحاق تو یعقوب علیہ السلام کا والد ہے، اسماعیل چچا ہے، ابراہیم علیہ السلام دادا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ چچا اور دادا کو بھی اب کہاں جا سکتا ہے۔ 134 نمبر آیت، اس آیت میں دوسری ڈانٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بزرگ انبیاء تھے، ہمیں برا کہنا گناہ ہے۔ جواب دیا گیا کہ ان کے عمل سے تم نہیں بچ سکتے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ لہا ما کسبت سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کا نیک عمل اسی کو فائدہ دے گا، دوسرے کے عمل سے نجات نہیں ملے گی، اپنے کیے کا ملے گا۔ ولا تسألون، اس میں اشارہ ہے کہ ہر ایک اپنے بد عمل کا خود ذمہ دار ہے، کوئی بھی دوسرے کے بد عمل پر نہیں پکڑا جائے گا۔ اس میں رد ہے اسی زمانے کے پیرزادہ صاحبزادہ جو اپنے نیک بزرگوں کے اعمال پر فخر کرتے ہیں اور ان کی اتباع نہیں کرتے۔ 135 نمبر آیت، اس میں تیسری ڈانٹ ہے کہ یہ لوگ باطل دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو کہ یہودیت اور نصرانیت ہے، اور اپنے باطل دین سے توبہ نہیں کرتے۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ تاکہ ہدایت پاؤ۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، کہہ دو بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر رہیں گے جو موحد تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ بل ملت ابراہیم اشارہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت ابراہیمیہ سے ہٹ چکے تھے، حنیفاً حق دین پر مستقیم اور ترک کرنے والا ہر باطل دین کا۔ وما کان من المشرکین، اس میں اشارہ ہے کہ یہود اور نصارہ مشرکین بن گئے تھے اور کتاب ہونے کے باوجود ان کو مشرک کہتے ہیں۔ 136 نمبر آیت، اس میں چوتھی ڈانٹ ہے۔ یہ لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ تم لوگ پیغمبر کو نہیں مانتے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ انہیں اپنا عقیدہ کھول کر دکھا دو کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، مگر ان کی بندگی نہیں کرتے
کرتے ان کو پوچھتے نہیں جیسا تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بندگی کر رہے ہو، اور جو کوئی یہودیت اور نصرانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کے لیے پہلا جواب بل ملت ابراہیم ہے، دوسرا جواب ان کے لیے آمنا باللہ ہے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کے اولاد پر اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم کسی ایک میں ان میں سے فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ الاسباط بیٹوں اور بیٹیوں کے اولاد کو کہتے ہیں، یہاں مراد اولاد یعقوب مراد ہے جو 12 خاندان تھے، ان میں بہت انبیاء بھیجے گئے تھے۔ موسیٰ و عیسیٰ یہ دونوں تشریعی انبیاء تھے، دونوں شریعت لے کر آئے تھے، تو اسی وجہ سے ان کی تخصیص کی گئی۔ لا نفرق، یہاں فرق ایمان میں مراد ہے، یعنی بعض انبیاء کو ماننا اور بعض انبیاء سے انکار، اور جو فرق ہے مراتب میں وہ تو ثابت ہے اس سورت کے 253 نمبر آیات میں۔ 137 نمبر آیات، اس میں ان کو دعوت ہے ایمان کی طرف، صحابہ کی ایمان کی طرح۔ یہ دلیل ہے صحابہ کرام کی فضیلت پر، وہ ایمان کا معیار ہے صحیح ایمان کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ بھی ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ نہیں مانے تو وہی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو تمہیں ان سے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، مثل سے مراد دین ایمان ان کا ہے، چونکہ ہر کسی کا ایمان اپنے لیے فائدہ دیتا ہے تو اس لیے دوسرے کے ایمان کو مثل کہا گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شقاق کی وجہ سے یہ لوگ تمہارے لازمی مقابلے کی کوشش کریں گے، لیکن ان سے ڈرنا نہیں۔ 138 نمبر آیت، اس میں 5ویں ڈانٹ ہے نصارہ کو کہ انہوں نے اپنے دین کو ظاہری رنگ سے عبارت کیا ہے۔ جواب دیا گیا کہ خوبصورت رنگ توحید کا رنگ ہے جن کا اثر ظاہر اور باطن پر ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا اثر ہے، اور یہ رد ہے رسم باطل دین نصارہ پر کہ جو کوئی بھی داخل ہوتا دین نصارہ میں تو ان کو خاص رنگ سے رنگین کیا جاتا اور کہتے کہ اب تم خالص نصرانی بن گئے ہو۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے۔ ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی دوسرے رنگوں کا اثر تو ظاہری بدن پر ہوتا ہے، اور اللہ کے دین اسلام کا رنگ ظاہر اور باطن دنیا اور آخرت میں باقی ہے، اور وہ بہت خوبصورت اور مضبوط ہے۔ 139 نمبر آیت، اس آیت میں چٹی ڈانٹ ہے جو جگڑنا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں، اور جگڑنا ہے صفات الوہیہ کے بارے میں اور اللہ کی صفات میں، اور خاص کر اللہ کی اختیار کی جو صفات ہے اس میں کسی کو نبوت اور کتاب دے اور کسی کو فضائل دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اختیارات ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کی نسبت جھگڑا کرتے ہو حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ ربنا وربکم، اتحاد مسئلہ ربوبیت کے لیے لازم ہے، اور اسی طرح الوہیت اور اختیار اور تصرف کے وصف میں اتحاد ضروری ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال تو موافق توحید الوہیت کے ہے اور تمہارے اعمال شرکیانہ ہیں، تو اسی طرح اتحاد اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بے فائدہ ہے، مخالفت الوہیت کے بارے میں یہ بھی فائدہ ہے، یعنی جب تک تم توحید پر نہیں آتے تو اتحاد ناممکن ہے۔ آیت نمبر 140، اس آیت میں 7ویں ڈانٹ ہے، یہ لوگ دین باطل کی نسبت انبیاء کو کرتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے۔ قل انتم عالم من اللہ، کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ،
اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو گواہی چھپائے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت یہ ہے کہ انبیاء تمام ملت ابراہیمیہ خالص توحید پر قائم تھے، جیسا کہ سورہ عمران 95 نمبر آیت میں ہے، شہادت عندہ، اس سے مراد شہادت ہے ابراہیم علیہ السلام کا حنفیت سے اور آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع دین ابراہیمی کے ساتھ۔ یہ شہادت ان لوگوں نے چھپایا ہے۔ آخر نبی کے بارے میں 141 نمبر آیت یہ رد ہے کہ یہ اپنے بزرگوں پر فخر کرتے ہیں۔ پہلے 134 نمبر آیت میں یہود بزرگ مراد تھے اور یہاں دوسرے بزرگ مراد ہیں۔ اس طرح ادھر مراد تا رد کرنا ان کی اس دعوے پر کہ ہم نجات دہندہ ہے اپنے بزرگوں کے اعمال کے سبب، اور یہاں صرف نفسی فخر پر رد ہے جو اپنے بزرگوں پر یہ کرتے رہے۔ تلک امت قد خلت، تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ باب الحمدللہ ادھر پورا ہوا۔ تو آئے مل کر دعا مانگتے ہیں اس کریم اللہ سے، یا کریم اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا کریم اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا کریم اللہ ہمارے جو مریض ہیں انہیں ٹھیک فرما، ہمارے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما، ہمارے مدد فرما یا اللہ، دونوں جہان کی کامیابی عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ۔